یہ بڑے ظالم لوگ تھے، یہاں کے خونخوار لوگ تھے، یہ مافیا تھا۔ یہ میری 15ویں وزارت ہے، کسی بدماش کو سر اٹھا کے نہیں چلنے دیا اس سے، کسی شخص کی جائیداد پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا۔ اب پاکستان کی طرف، پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بڑا اہم ہے، اور بعض چور، لٹیرے، ڈاکو، پاکستان کی دولت باہر لوٹ کر لے جانے والے لوگ، باہر کی دنیا میں اپنی محل تعمیر کرنے والے لوگ آج سارے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ حالانکہ میری اپنی پارٹی ہے چھوٹی سی عوامی مسلم لیگ، اور قلم دباد سے میں لڑتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ امتحان کے وقت کھڑا ہوتا ہے، اور یہی راولپنڈی شہر جو ہے وہ غداروں کو پسند نہیں کرتا، وہ بکنے اور بکنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں ایک اکیلا انسان ہوں اب اس دنیا میں، پتہ نہیں سال زندہ رہتا ہوں، 2 سال زندہ رہتا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ کل نالہ لئی کا بھی افتتاح ہو جاتا، کل ایکنک میں نے رکھا تھا نالہ لئی، لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ یہ غریبوں کی بستیاں ترقی کریں، کیونکہ ہر کابینہ میں شوگر مافیا کا اثر ہوتا ہے، گھی بلیک مارکیٹ کرنے والوں کا اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو میں سوار کے دن، منڈے کے دن سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا، لیکن اگر اس وقت میں عمران خان کو چھوڑوں گا تو میں سمجھوں گا کہ لوگ، میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ میں نے امتحان کو رکھا۔ ورنہ ایک شخص کی زندگی میں 15-16 وزارتیں کافی ہوتی ہیں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے، حالانکہ میری ماں ان پڑھ تھی، میرا والد ان پڑھ تھا، اور میں اب آپ سے کیا عرض کروں، ہمارے وقتوں میں تو یہ بات نہیں تھی کہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بٹھا لیتی ہیں کہ ہوم ورک کرو، ہمیں تو کوئی گھر میں ہوم ورک کے لیے نہیں بٹھاتا تھا، لیکن میرا زندگی میں یہ عہد تھا کہ دنیا میں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کی ماں اور بیٹی پڑھی لکھی ہو، کوئی شکست نہیں، اور میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، یاد رکھنا کہ جب ہم آئے تھے تو ہم 27ویں نمبر میں تھے فیمیل ایجوکیشن میں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 7 سال سے پاکستان میں 1 نمبر پہ ہیں۔ ابھی اگر میں پرانا ریکارڈ کھولوں تو پشاور کی یونیورسٹی کا، اور اس کا بھی میں کریڈٹ لے سکتا ہوں، زمین میں نے دی بطور منسٹر، پیمنٹ میں نے کی، لیکن سب سے مشکل یونیورسٹی جو ہے لاہور میں، مجھے ایک وزیر سے دستخط کرانے پڑتے ہیں اس دستاویزات کے لیے۔ یہ ایسا قانون ہے، نخرے اٹھانے پڑے ہیں، ایسے لوگوں کے میں نے نخرے اٹھائے ہیں جن کی میں سلام نہیں لینا چاہتا، جن کی میں شکل نہیں دیکھنا۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چاہے اتوار کے دن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے، لیکن ان مرداروں سے وہ نہیں شکست مانے گا، اور اگر اس نے چوک اور چوراہے کی سیاست کی تو راولپنڈی کا بچہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں پاکستان کے ذمہ داران سے کہتا ہوں، آگے بڑھیں، اور اس ملک میں روزوں کے بعد نہ صحیح تو حج کے بعد الیکشن کا اعلان کریں تاکہ لوگ فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ فوری ہونا چاہیے ملک میں انتخابات کا، تاکہ قوم فیصلہ کرے، اور ایک منصفانہ انتخابات، ایک دیانتدارانہ انتخابات، جس میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایسے ممبروں کو نہ بھیجیں جو 20 ایک تو آپ نعرے اتنے مار رہے ہیں،
ایک نئے انتخابات کی اس لیے ضرورت ہے، جو آدمی اپنے علاقوں کا ووٹ لے کر پیسوں کی خاطر بکتا ہے، اپنی ہمدردیاں اور ضمیر فروشی کرتا ہے تاکہ الیکشن میں اس علاقے کے لوگ اس کو مسترد کر دیں اور دیانتدار لوگوں کو آگے لے کر آئے۔ ٹھیکیدار بھی بے ایمان ہیں اس ملک میں، وہ بھی کمیشن کھاتے ہیں۔ اس ملک کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم نے اپوزیشن کے جلسے والے دن 4 لوگوں کو، محسن، اسماعیل، زعفران اور شہزاد، رئیس بھاگ گیا، 2 خودکش تھے، ان کو ہم نے پکڑا ہے۔ 4 لوگ جو پشاور میں تھے، میں اپنے دور کی بات یہ 1.5 سال کی بتانا چاہتا ہوں۔ 4 جو لوگ تھے، ایک منٹ، واحد، مظفر شاہ، طارق اور دانیال، چاروں پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، اور یہ چاروں دہشت گرد تھے جنہوں نے 70 آدمیوں کو شہید کیا پشاور میں۔ اور سیکنڈلی، عمران خان بڑے دل کا آدمی ہے، مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔